بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ غریبوں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں، سرکاری ملازمین کے وارے نیارے۔ وزیر خزانہ نے 14,460 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہیں 35% تک بڑھا دی گئیں۔ گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھیں گی۔ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ تجویز۔ کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی۔ کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر۔ صحافیوں اور فنکاروں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ ورکنگ صحافیوں کو مفت میڈیکل سہولت ملے گی۔ ڈالر ایمنسٹی اسکیم کی بھی منظوری دے دی گئی، جس کے بعد $1,00,000 لانے پر آمدن نہیں پوچھی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف۔ ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ سالانہ $50,000 سے زائد ترسیلات زر بھیجنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ جاری ہوگا۔ معاشی نمو کا ہدف 3.5% مقرر کیا گیا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دفاع کے لیے 1,804 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اور بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں، غریبوں کے لیے نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ 35% تنخواہیں بڑھائی جائیں گی سرکاری ملازمین کی، جس میں گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھیں گی، جبکہ اس سے آگے یعنی 17 سے 22 تک کے گریڈوں کی تنخواہ میں 30% تک کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ریلیف دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، ان کے لیے ڈائمنڈ کارڈ بھی جاری ہوگا، جبکہ یہ 14,460 ارب روپے کا بجٹ ہے جسے پیش کیا گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے۔ اور مشکل حالات کے باوجود، معاشی مشکل حالات کے باوجود 35% تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پینشن میں 17.5% اضافے کی تجویز ہے، اور کم سے کم پینشن 10,000 روپے سے اب بڑھا کر 12,000 روپے کر دی گئی ہے، اور کم از کم اجرت اب ہوگی 32,000 روپے۔ اور صحافیوں اور فنکاروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیا جائے گا، اور پہلی مرتبہ ورکنگ صحافیوں کو مفت میڈیکل کی سہولت ملے گی۔ غریبوں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں، سرکاری ملازمین کے وارے نیارے۔ وزیر خزانہ نے 14,460 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہیں 35% تک بڑھا دی گئیں، جبکہ گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھیں گی، جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دی گئی ہے۔ کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر، جبکہ صحافیوں اور فنکاروں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیا جائے گا۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے۔ وقاص، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے چیئرمین FBR عاصم احمد نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران FBR کا جو ٹیکس ریونیو کا ہدف ہے وہ 9,200 ارب روپے مقرر کیا جا رہا ہے، جس میں صرف اور صرف FBR کا یہ دعویٰ ہے کہ 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جس میں 175 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے، اور 25 ارب روپے کے ٹیکسز انڈائریکٹ طور پر لگائے گئے ہیں۔ 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران FBR یہ کوشش کرے گا کہ جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اور جو ٹیکس گزاروں کی تعداد ہے اس میں بھی 10 لاکھ کا اضافہ کیا جائے گا۔ جو ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں اس میں زیادہ تر ایسے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور ٹیکسوں کی شرح کو بڑھایا گیا ہے جو کہ لوگ نان فائلرز ہیں اور اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، ان کے اوپر ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں۔ اور $1,00,000 پاکستان کے اندر بھیجنے پر اوورسیز پاکستانی اگر بھیجیں گے تو ان سے ان کے سورس آف انکم نہیں پوچھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے اخراجات کرتے ہیں ڈیبٹ کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ کے اوپر، اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ 5% اور پھر 10% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بینکوں سے کیش رقوم نکلوانے پر بھی ٹیکسز جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں، اور اگر اب یومیہ کوئی بھی شخص 50,000 روپے کیش نکلوائے گا بینک سے تو اس کے اوپر 0.6% کا جو ٹیکس ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح
जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने घरों में गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनके घर का काम करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है और उनको सालाना 2 लाख रुपए एडजस्टेबल टैक्स अदा करना होगा। ब्रांडेड टेक्सटाइल मसनूआत हैं, लेदर मसनूआत हैं और स्पोर्ट्स के सामान के ऊपर पहले जो POS के ज़रिए ख़रीदारी होती थी उसके ऊपर 12% टैक्स था, अब उसको 15% कर दिया गया है। इसी तरह जो 1300 cc से ज़ायद की गाड़ियाँ हैं, पहले उनके ऊपर टैक्सेस की एक हद मुकर्रर थी, अब वो हद मुकर्रर जो की गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। तरसीलात ज़र को बढ़ाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उनके ऊपर 2% जो टैक्स लगा हुआ था वो छोड़ दिया गया है और रेमिटेंसेस कार्ड की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का भी इजरा किया जा रहा है और सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजने वालों को ये डायमंड कार्ड्स जारी किए जाएंगे। जी ठीक है वक़ास अज़ीम, बहुत शुक्रिया आपका। मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, अब तरक्की की तरफ सफ़र होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बजट पेश करते हुए कहा, PTI हुकूमत को यकीन था मुआशी हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि कोई पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर ज़िम्मेदारों को बेनकाब कर दिया। 9 मई को तारीख़ में पहली बार हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। सियासी लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश की। पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल जेब नहीं देता। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। आज की मुआशी सूरत हाल और आम आदमी के लिए मुश्किलात PTI हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों, बदउनवानियों और नाकामियों का नतीजा है। ये सिलेक्टेड हुकूमत ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हुए मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान से दोचार किया। सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वकार को मजरूह करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा दिफाई तनसीबात को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। IMF से रवा माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरउम्मीद। काबीना इजलास में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF की MD से 1 घंटा फ़ोन पर बात की जिसमें मुआहदे की ज़बानी यकीन दहानी कराई गई। PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मईशत को संभालने में चीन ने बहुत मदद की। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत तबाह हो जाती है। जत्थेबंदी से मुल्क में सियासी तूफ़ान आया। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। महंगाई में पेंशनर्स की पेंशन्स आधी रह गई हैं। हमारे दरीना दोस्त और बहुत बाएतमाद दोस्त चीन ने हमारी भरपूर मदद की। जो IMF की शराइत थी एडिशनल यानी जो गैप था, आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है, जिसके हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है उसमें बहुत पिछले महीनों में बड़ी बेहतरी आई और करंट डेफिसिट हमारा कम होकर ऑलमोस्ट इन 10 महीनों में करंट डेफिसिट में 10 बिलियन कमी आई और उससे ये सुकड़ कर $3.3 बिलियन पे रह गया। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव है। हमारे जो वसाइल हैं वो बड़े, उनके ऊपर बहुत बोझ है, तो जाहिर है कि हमारी जो इंपोर्ट जो रजीम है वो उसमें प्रायोरिटी है और उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी है उसमें जाहिर है कमी आई है। अगर मुल्क किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। FPCCI ने वफाकी बजट को खुशाइंद करार दे दिया। सदर FPCCI
عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ زرعی، صنعتی اور IT شعبوں میں مراعات سے کاروبار بڑھے گا، ٹیکس نیٹ نہ بڑھانے سے ٹیکس گزاروں پر بوجھ بڑھے گا، کوشش کر کے نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے۔ اور ٹیکس نیٹ میں کوئی نیا اضافہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے بھی شامل جو ہے اس میں انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، اور جو ہمارے جو اسیسیز ہیں انہی اسیسیز کے اوپر پورا فوکس کیا جائے گا۔ نان فائلر پر ٹیکس میں اضافہ ان کو فائلر بننے کے لیے ترغیب دے گا۔ یہ اچھا انہوں نے کیا ہے کہ نان فائلرز کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے، بٹ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے الٹیمیٹلی ہمارا یہ ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے نان فائلرز کو ختم کرنا ہے، ان سب کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا ہے تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھے ہمارا۔ جب تک شرح سود، ایکسچینج ریٹ، پیٹرولیم مصنوعات میں استحکام نہیں آتا، معیشت کی اکائیاں، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر انداز میں پرفارم نہیں کریں گے۔ زراعت کے لیے بجٹ 2023-24 میں قرضوں کی 1800 ارب کی رقم کو بڑھا کر 2250 ارب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر کرنا اور بیجوں پر سے ڈیوٹی کا ختم کرنا بھی 2023-24 کے بجٹ میں شامل کیا ہے۔ یہ خوش آئند ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یوتھ کے لیے اسکیم بھی خوش آئند اقدام ہے۔ ٹیکس کی شرح میں بھی نوجوانوں کو 50% کی کمی کی گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ ہمارا انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 ارب روپے کی مختص کرنا ایک اچھا اقدام ہے، جس کے لیے APCI نے اپنی بجٹ تجاویز میں زور دیا تھا کہ انفراسٹرکچر پر توجہ کی اشد ضرورت ہے، اور یہ بات کو مانا گیا ہے۔ نئے بجٹ میں IT کے شعبے کے لیے ریلیف۔ IT شعبے کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا درجہ دینے کی تجویز دے دی گئی۔ IT پر انکم ٹیکس کی رعایتی شرح 0.25% مقرر۔ رعایتی انکم ٹیکس کی سہولت جون 2026 تک رہے گی۔ $24,000 سالانہ کمانے والے فری لانسر سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے مستثنی ہوں گے۔ $24,000 سالانہ کمانے والے فری لانسر کو ایک صفحے کا گوشوارہ جمع کرانے کی سہولت دے دی گئی۔ IT خدمات برآمد کرنے والوں کے لیے ڈیوٹی فری آلات منگوانے کی سہولت۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی درآمد پر ٹیکس سے استثناء دینے کا اعلان۔ IT خدمات کی برآمدات کے 1% کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر درآمد کر سکیں گے، جس کی حد $50,000 مقرر کی گئی ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں IT خدمات پر سیلز ٹیکس کی شرح 15 سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ 50,000 IT گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ زراعت کی ترقی حکومت کا ہدف، بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ زرعی قرضوں کے لیے رقم 1800 سے بڑھا کر 2250 ارب کر دی گئی۔ 50,000 زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے 30 ارب مختص۔ بیجوں کی درآمد پر ٹیکسز اور ڈیوٹی ختم۔ چھوٹے کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ سولر پینل کے خام مال اور مشینری پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ بجٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف۔ ڈالر ایمنسٹی اسکیم کی منظوری۔ $1,00,000 لانے پر ذریعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ سالانہ $50,000 سے زائد ترسیلات زر بھیجنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ جاری ہوگا۔ ڈائمنڈ کارڈ ہولڈر کو ایک غیر ممنوعہ بور اسلحے کا لائسنس اور گریڈز پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ ڈائمنڈ کارڈ کے حامل شخص کو سفارت خانوں میں ترجیحی رسائی حاصل ہوگی اور پاکستانی ایئرپورٹس پر فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ زر مبادلہ کارڈ ہولڈرز کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ لاہور چیمبر نے وفاقی بجٹ کو متوازن قرار دے دیا۔ لنڈے کے کپڑوں پر ڈیوٹی اور سولر مینوفیکچرنگ پر ٹیکس ختم کرنے کی تعریف۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کہتے ہیں نان فائلر کے لیے ٹیکس بڑھانا اچھا اقدام ہے۔ زراعت اور IT کے فروغ کے اقدامات قابل قدر ہیں۔ دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمارا انفلیشن بہت زیادہ ہے، ہماری کرنسی ڈیویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، IMF کے ساتھ 9th ریویو ابھی کلیئر نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے۔
ڈاکومنٹیشن کو بڑھایا جائے, اور گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں نان فائلرز کے لیے ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے. ریٹیلرز کے لیے جو سب سے اچھی بات ہے, اور جو لاہور چیمبر کا سب سے بڑا بیانیہ تھا, اور لاہور چیمبر جس بات پہ سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں ہم تب تک نہیں لا سکتے, اور باقی بھی نان فائلرز کو, جب تک آپ سہولیات نہیں دیں گے, جب تک آپ فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے. کراچی کے تاجروں نے وفاقی بجٹ کی تعریف کر دی. زبیر موتی والا کہتے ہیں خام مال پر ڈیوٹیز کے خاتمے سے صنعتی پیداوار بڑھے گی. ٹیکس وصولیوں کا 9,200 ارب روپے کا ہدف بہت زیادہ ہے. حکومت کے اچھے اقدامات کرنے چاہیے. جو میجرز انہوں نے لیے ہیں 1150 ادھر, اس کے اندر صوبوں کے لیے, پھر کراچی کے لیے, پھر سارے جو میجرز ہیں اس کو اگر میں ویسے ہی اگر اپنے دماغ سے میں ٹوٹل کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے جو ان کا ریونیو جو دکھا رہے ہیں, اور جو ریونیو جو انہوں نے اقدامات کرنے کی جو بات کی ہے وہ خاصی زیادہ ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک سمجھ طلب بات ہے جو کل کیموفلیج ہے, کل پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ بھی کیا کوئی ٹیکسز ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ 9,200 کا جو آؤٹ لے ہے بجٹ کا, اس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ جو سامنے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ لگتی ہیں مجھے اس کے مقابلے میں جو ہم نے جو اس وقت کی ہیں. لیکن ظاہر ہے انہوں نے کافی اچھے اقدامات بھی لیے ہیں, ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. را مٹیریل کی جو ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر کم کر کے اور فنش کی ڈیوٹی کو جو ہے نا وہ اس کے برابر اس کو ہٹایا ہے تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو, تاکہ را مٹیریلز آئیں اور اس کی فنش پروڈکٹس ہم اپنے یہاں پاکستان میں خود تیار کریں, اس کو بیچیں. سولر پینلز کے اوپر سے, انورٹرز کے اوپر سے, بیٹریز کے اوپر سے بھی یہ جو انہوں نے ڈیوٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, آئی تھنک بڑا خوشائن ہے. یہ انرجی بلینڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے, انرجی مکس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری کام تھا جو انہوں نے کیا ہے. آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اس کے علاوہ جو انہوں نے تعلیم کے اوپر رکھے ہیں پیسے وہ ٹھیک ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. باقی اگر آپ ان کو ٹوٹل کو دیکھیں تو لائٹ انجینئرنگ کے اوپر اچھا انہوں نے جو ہے نا اس کے ویٹیج دیا ہے. لیپ ٹاپ کی اسکیم پرائم منسٹر کی پیٹ اسکیم ہے, پھر اس کے اوپر 10 بلین روپے انہوں نے رکھے ہیں. آئی تھنک دس از آل دیز اسٹیپس آر اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.